لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں جناب کیس ناگپال صاحب سے جاری ہیں. ناگپال صاحب مجھے آپ ایک 2 3 4 باتیں بتائیں. جی. وہ یہ ہیں کہ اس بر صغیر میں یہ جو صوفی شعراء تھے، شاہ لطیف ہے، گنج شکر ہے، علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہے، بے شک، یا جو میانہ روی، جو اعتدال پسندی، جو انتہا پسندی کے خلاف ایک پوری سیریز ہے بہت سارے علاقوں میں، تو ان کے ہوتے ہوئے آخر کیا ہوا کہ انتہا پسندی بڑھتی گئی؟ بالکل ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. یہ 15ویں صدی کی بات ہے، جب یہ ایک تحریک کی شکل میں اس وقت ہندوستان ہی تھا برصغیر میں، وہاں سے یہ تحریکیں چلیں اور اس کے بڑے بڑے نام ہیں. تلسی داس، کبیر سب سے پہلے آتا ہے، میرا بائی، روی داس، دھنو سیون کے تھے. جی، مطلب وہاں تصوف وہ چیز ہے جس میں ذات پات بھید قوم زبان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ خالق اگر ایک خالق ایک ہے تو مخلوق بھی ایک ہونی چاہیے، ورنہ تو کسی دوسرے خالق کی ہو کیا. پپر میں پرمیشر، ببر میں کوبیو، سب اسی کے ہیں. تو یہ تحریک چلی اور انسان کی جو افراتفری تھی، جو اندر میں انتشار تھا اور پولیٹیکل ٹرموائل اور کیاس تھا، اس کو ٹھیک کرنے میں، اور آج تو میں اس کا بلا تعمل ذکر کروں گا کہ ٹرانسنڈینٹل میڈیٹیشن یہ پریکٹیکل ہے، تصوف کا پریکٹیکل ہے، وہ سائنس ہے مکمل. دنیا کے 3000 میڈیٹیٹرز روس اور امریکہ نے بٹھائے کہ جب جنگی ماحول ہوتا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. اور یہ میں نیدرلینڈ سے سیکھ کے بھی آیا، ہاؤ ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹس ٹرانسنڈینٹل میڈیٹیشن، گریجویشن کر کے آیا. تو یہ اس کا پریکٹیکل ہے. یہاں صوفی یونیورسٹی جب کھلی تو انہوں نے مجھے کیوریکولم پہ بلایا، اور میرے بہت محبوب لکیاری، قلندر شاہ لکیاری، وہ بھی تھے. تو جب کتابیں دیکھیں، کچھ ریجیکٹ کیں، کچھ نئی بتائیں، تو آخر میں نے پوچھا اس کا پریکٹیکل، تو وہ حیران ہو گئے، پریکٹیکل کیسے؟ میں نے کہا بھائی سائیکالوجی آپ بغیر تجربے کے نہیں پڑھ سکتے، یہ تصوف بغیر تجربے کے کیسے؟ یہ تو تھیوری ضائع ہو جائے گی، ہوا میں چلی جائے گی. سر یہ پریکٹیکل کیا ہے؟ میں نے کہا میڈیٹیشن. آپ کے پاس وہ کتاب ہی نہیں ہے. تو قلندر شاہ نے کہا یار وہ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں اس بات پہ. تو وہ کرنا چاہیے، اور یورپ سارا کر رہا ہے. اس کے اسکول کالجز آنکھوں سے دیکھ کے آیا، بچے پہلے بیٹھ کے، آپ وہی کہا نا، انتشار اور ٹرموائل انسائڈ، آپ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے، ٹرینکل ہو جائیں گے، آپ کو بیماری نہیں چھوئے گی، آپ کی میموری پاور بڑھ جائے گی. تو اینی وے، تو یہ تصوف کا کمال تھا کہ لوگ آپس میں مختلف مذاہب کے، دھرم کے، اور ہندوؤں میں جیسے کہ چھوت چھات تھی تو وہ ختم ہو گئی. کیونکہ جو بڑے صوفی ہیں نا، جیسے کبیر خود کوری ہے، کپڑے بنتا ہے، اچھوت ہے، نامدیو ہے، روی داس چمار ہے، کمی کاس بھی لوگ ہیں وہ، جن کے پاس بادشاہ آتے تھے کہ ہمیں قبول کرو. تو اس طرح سے یگانت اور ہارمنی پیدا ہوئی، نہ صرف مذاہب میں بلکہ فقوں میں، اور ان میں ورن کہتے ہیں اس کو، اس میں بھی ایک محبت، یہ محبت اور رواداری کا ایک نیا اپروچ ہے. مذہب نہیں کہوں گا، کیونکہ میرا ایک جملہ ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تصوف ہر مذہب میں ہے، مگر تصوف میں کوئی مذہب نہیں ہے. جی، صوفی میلہ ہوا حیدرآباد میں، مجھے بلایا گیا، آپ بولیں. میں نے کہا میں سب سے پہلے تو اعتراض کروں گا کہ ہمیں دوبارہ آپ مذہب سکھا رہے ہیں. کیسے؟ اسلامی تصوف، ہندو ویدانت، کرسچن مسٹسزم. ان کا بیوقوف ہوں کیا؟ اب یہ بات کسی نے آج تک نہیں کہی، میں اس وقت بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں. ہمیں بیوقوف سمجھایا کہ دوبارہ آپ نام دے کر پھر پھینک رہے ہیں. تصوف تو بلاتے ہیں، ور وہ اسلامی، پھر ہندو، پھر عیسائی، مطلب کام پہ لگے ہوئے ہیں. لگے ہوئے
آئیے اس کا بھی ستیہ ناش کریں. جو انسان کا پیار اور باہمی محبت ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی. اب اسی میں ان کو الجھا دیا ہے. ارے بھائی تو تصوف کیسے ہوا؟ ون کریٹر ون مین دس از دا ہول فیملی. اقوام متحدہ میں لکھا ہے سعدی کا کہ اور حضور کے ارشادات ہیں مگر سنتا کون ہے یار؟ الخلق عیال اللہ. میں بتاتا ہوں ایسے کہتا نہیں ہوں. ساری خلق اللہ کا عیال ہے. تو آپس میں کیا ہوا؟ فیملی ہوئی نا. کنبا ہوا. مگر وہ صرف بولتے ہیں. میں کہتا ہوں پھر یہ کیوں ہے؟ ہاں ویری گڈ. وہ آپ کا جو اصلی کوشچن ہے وہ بڑے کام کا ہے جی. یہ کئی دفعہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں اور یہی کوشچن ہی آنا چاہیے کہ اتنی ساری تحریکیں، اتنے سارے لوگ، اتنا سارا کام یونیورسٹیز تک کام کر رہی ہے، پھر یہ اس ٹرموائل کو ختم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس میں انسان کے انٹرسٹ آتے ہیں. وہ اس کو ختم ہونے دیں گے ہی نہیں. لڑاؤ اور حکومت کرو. مجھے کلنٹن پریزیڈنٹ کے الفاظ یاد ہے، کبھی نہیں بھولوں گا. دا فرینڈ آف امریکہ اور دا انٹرسٹ آف امریکہ. ہو کمز ٹرو ٹو اوور انٹرسٹ از اوور فرینڈ، ہو اپوز اٹ از اوور اینیمی. اس سے بڑی وضاحت کیا بات کی جائے؟ تو یہ تصوف اور یہ مسٹسزم یہ تو ان کے اینیمی ہیں، کیونکہ یہ انسان کو لڑاتے نہیں ہیں، اور لڑے گا نہیں تو ہتھیار کیسے ختم ہو گئے؟ وہ تو بیپاری ہتھیاروں کا کرتا ہے. خرید کیسے کریں گے؟ اور ہم ہتھیار سے بالکل اہنسا سے شروع کرتے ہیں جیسے گاندھی نے کیا. تو نان وائلنس سب سے پہلی بات ہے. جے تو پریاں دی سکھ، اب میں اس کی تصدیق دے رہا ہوں بابا فرید گنج شکر. جے تو پریاں دی سکھ، سکھ سندھی لفظ ہے. اگر تمہیں محبت ہے اپنے اللہ سے، حیاں نہ ڈرا ہے کہیں دا. پھر حیاں سندھی لفظ ہے. کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ. تو یہ چیزیں وہ کہاں سے قبول کریں گے؟ اور وہ پاورفل ہے، ان کے پاس آپ بار بار وہاں کی بات کر رہے ہیں نا. وہ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں یہ سارے صوفی، یہ سارے مبلغ، یہ ساری ان کی تعلیمات جی سندھی اردو ہر زبان میں موجود، ہر خطے میں بالکل ہے. تو یہ انتہا پسندی ان کے ہوتے ہوئے کیوں بڑھ رہی ہے؟ کہیں ہم کوئی مسنگ لنک تو نہیں ہے؟ مسنگ لنک ہی بتا رہا ہوں میں. آپ جو میں امریکہ کہہ رہا ہوں، آپ تو کچھ نہیں ہے نا یار. آپ وہی ہیں جو وہ چاہتا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو وہ نہیں چاہتا نا کہ ان اسکولز کو پروموٹ کیا جائے. اور یہاں پہ جتنے بھی آپ تحقیقیں کرتے ہیں اور جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ خود بکے ہوئے ہیں. آج کا جو معاشرہ ہے نا، آج کے جو صوفی ہے نا، یہ درگاہ کلچر بنا دیا. اب آئیے بتاتا ہوں کیا ہوا کیا. وہ جو انسان سے پڑھنے کا، شاہ لطیف کا کوئی بچہ ہی نہیں تھا، اس کا وارث کہاں سے آ گیا؟ شکر الحمدللہ نہیں تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ درگاہی کلچر دے دیا گیا. اور کیا کیا انہوں نے، یعنی کیوں ناکام گیا ہوں میں اس کو کلیئر بتا رہا ہوں اوپن. وہ یہ شاہ لطیف تو بڑے پیر تھے. آپ کو بچہ چاہیے شاہ لطیف کے پاس جاؤ. آپ کو درد ہے، بیماری ہے، جا کے وہاں دعا کرو. اب لطیف صاحب کا اس سے کیا واسطہ بھائی؟ تو یہ پورا درگاہ کلچر ہر جگہ پورے. آپ معین الدین چشتی پہ جائیں، بابا فرید پہ جائیں. میں خود دیکھ کے آیا ہوں آنکھوں سے. لوگوں کے ٹھاٹھے مارے، سمجھ رہے ہیں بچہ دے، بیماری ختم. مخدوم بلاول پہ کہاں؟ ہاں اب بتائیں. شاہ عنایت شہید، شاہ عنایت پہ. اب بتائیں یہ ہمارے ہیروز ہیں جو وہ پیر بنے ہوئے ہیں. پیر بنائے گئے. وہی تو کہہ رہا ہوں نا، بالکل درست بنائے گئے ہیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی اسکیم کے تحت ہم کہاں سے آگے جائیں گے؟ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا. پھر آپ میری بات پہ آپ آ نہیں رہے. پروفیسر صاحب میری بات سنیں. میں کہتا ہوں پیر بھی ہو گئے. بلاول بھی پیر ہو گیا، عنایت بھی پیر ہو گیا، شاہ لطیف بھی پیر ہو گیا، قلندر بھی پیر ہو گیا، غازی فلاں سب ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اس کے خلاف یہ ساری صوفی تبلیغ کے پاس مزاحمت ہونی چاہیے نا. بالکل ہونی چاہیے. وہ کہاں ہے؟ اس کی ہیڈ بھائی صوفی تحریک کے ہیڈز کون ہیں؟ ابھی ہم نے آرٹس کاؤنسل میں بھی کیا تھا. سارے گدی نشین آ کر بیٹھے ہیں. یعنی انہوں نے اس کو بھی چرا لیا. ہم لوگ جو ہے نا، دیکھیں نا، بات ہے وسائل کی. ایک یہ میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس میں ظاہر ہے آپ. اور پھر یہاں پہ جو ریئل صوفی کی بات کرتے ہیں
بہت انگلیوں پہ گننے جتنے لوگ ہوں گے جو ریئل صوفی ہیں اور سمجھتے ہیں، ورنہ تو میں بھی اتنی باتیں کرتا ہوں کہ کل مجھے کوئی آفر ہو، صوفی تم خود جاؤ مجھے کوئی کرسی دے دو، تو لوگ تاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک جملے میں جواب دیں. جی. دنیا میں زبانیں تباہ ہوتی ہیں. ہاں قومیں بھی تباہ ہوتی ہیں. میں پوچھ رہا ہوں. ہاں علل ترتیب پوچھ رہا ہوں. ہاں. زبانیں تباہ ہوتی ہیں. بالکل. قوم تباہ ہوتی ہے. ہاں تہذیب بھی، قوم بھی. بالکل. خطے بھی کئی قومیں تباہ ہو گئے. خطے بھی تباہ ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ صوفیزم تباہی کی طرف جانے والا فلسفہ ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے. آج کی دنیا میں یہ باتیں کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتی، کیونکہ آج کی دنیا میں جب میں یہ بات کر رہا ہوں نا، تو آج کی دنیا اکنامک ریسیشن کی دنیا ہے، مفادات کی دنیا ہے. یہ تصوف میں کوئی کلیم نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے مسائل کا حل ہے، نیور. آ گئے نا ابھی میں دوسری بات پوچھوں. ہاں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یا میرا جو بھی صوفیزم ہے وہ جب تک آج کے زمانے میں مارکیٹ اکانومی کی ضرورت نہیں بنے گا، یقیناً تب تک یہ چل نہیں سکتا. بالکل نہیں چلے گا. ٹھیک. ہاں. یا تو ساہوکاروں ہزاروں لوگ دنیا میں، اور وہ اپنی ساری تجوریاں ممکن نہیں. یہ بالکل بیوقوفی ہے، دیوانے کا خواب ہوگا. اگر میں نے یہ کبھی کلیم کیا، نہ کبھی کہا، نہ کبھی کہتا ہوں اور نہ کہوں گا جی کہ یہ آپ کے مسائل کا حل ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ یور اکانومی اور پروگریس. پھر یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر محبت باہمی اس کو پیدا کرنا. اچھا، باہمی محبت کے لیے اور دماغی اطمینان کے لیے، سکون کے لیے. ٹھیک ہے. انسان بنانے کے لیے آخری بات کہوں گا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. تو یہ انسان بنانے کے لیے پیدا ہی انسان ہوا تھا تو وہی رہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ کے اندر، اور آپ لوگوں کی خدمت کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یعنی لوگوں کی خدمت کریں، فیلڈ میں آ کر کریں نا، درگاہ پہ بیٹھ کے نہیں کریں. ویسے دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو فیلڈ میں جاتے ہیں. 100% ہیں. ہاں بالکل کام کرتے ہیں، اور وہ صوفی ہیں. آپ کا اپروچ کیا ہے، یہ مسئلہ ہے. صرف آپ کے اندر کتنی کلیئرٹی ہے. وداؤٹ ڈسکریمنیشن کون کرتا ہے بھائی؟ میں چانڈیا تنظیم بناتا ہوں، میں میمن تنظیم بناتا ہوں، یہ اگینسٹ صوفیزم ہے. تم انسان تنظیم بناؤ، صرف تم انسان ہو. انسان کی بلا تمیز جنس، رنگ، نسل، مذہب، فقہ، انسان سمجھ کر خدمت کرو اور کام آؤ دنیا کے. کہیں تو کتنے صوفیوں کے اشعار بتاؤ. کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم تسبیح لو اور بیٹھ جاؤ کونے میں. یہ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اسی تصوف پہ. حضور کے زمانے میں صاحب صفا جن کو کہتے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے. وہاں ایک بندہ تھا، آپ نماز پڑھنے آئے، وہ کورنے میں بیٹھا ہوا ہے، تسبیح کر رہا ہے. آپ عشاء پڑھنے آئے، وہ تسبیح کر رہا ہے. دوسرے دن آئے تو وہ پڑھ رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے بھائی؟ کہا سر یہ بہت عبادت کرتا ہے اور یہاں بیٹھا رہتا ہے. کھاتا کہاں سے ہے؟ یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس. یہ کھاتا کہاں سے؟ کہا اس کا بھائی ہے، وہ دکان چلاتا ہے، وہ اس کو کھانا دے جاتا ہے 2 ٹائم. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عبادت سے اس کا وہ بھائی اچھا ہے جو خود اپنے بچے بھی پال رہا ہے اور اس کو بھی پال رہا ہے. جب تک یہ نظر نہیں آئے گی آپ تصوف کو سمجھیں گے نہیں. تصوف کا مطلب یعنی ایک جاور جگہ سندھی میں چلنا ہے پیراسائٹ. وہ مت بنو. خود بھی کام کرو اور دوسروں کی خدمت کرو. میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ چیزیں، تاکہ میں اپنے طرف سے نہیں کر رہا ہوں. گھال کھائے کچھ ہتھوں دے، یہ گرو نانک کہہ رہا ہے. اپنی محنت سے روزی کماؤ اور وہ بھی دوسروں پر خرچ کرو. مولا علی ہمارے سب سے بڑے صوفی اسکولز کے بانی ہیں، میں کہوں گا. ساری زندگی محنت کی، مگر ان کی غربت، ان کی بھوک، ان کے فاقے ان کو ہلا نہ سکے. تو دا وے ٹو لیو. ایک کافر نے آ کے مولا علی سے کہا تم پر ترس آتا ہے، کتنے بہادر ہو، کتنے پیسے لے سکتے ہو،
لوٹ مار یہ جو مال غنیمت آتا ہے، تم تو وہی ایک روٹی کبھی کھاتے ہو کبھی نہیں کھاتے ہو، یہ کوئی زندگی ہے؟ اور یہ نہ کرو، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ہم دیکھو جو آتا ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں، کیا جائز کیا ناجائز، کیا حلال کا حرام، ہم عیش میں ہیں، تم اتنے گھڑیل جوان ہو، ترس آتا ہے تم پر، کیوں؟ بھائی میں بہت خوش ہوں، تم سے بھی خوش ہوں، کیا خوش ہیں؟ ہماری طرح عیش کرو نا تو مزہ ہو۔ اور وہ خدا کو مانتا نہیں ہے۔ کہا اچھا سنو، اب مرو گے تو تم بھی نا، میں بھی مروں گا۔ تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، میں کہتا ہوں حساب کتاب ہے۔ اب ہم دونوں مر جاتے ہیں، اگر خدا نکل آیا تو، حساب کتاب ہوا تو کہا پھر میں مر جاؤں گا کہ بھائی میں اس زندگی سے مطمئن ہوں نا۔ یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، 3 نفس ہوتے ہیں، ہمارا لوامہ مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کی بات کر رہا ہوں میں، جو ہمیشہ مضبوط ہوگا، اور کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے۔ اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا ہے فار دا سروس آف پیپل، ٹو بی ویری یوزفل، ورنہ آپ صوفی نہیں ہیں جی۔ یہ پیراسائٹ والا کام نہیں چاہیے، اور ہم اس کے درگاہی کلچر کے خلاف ہیں جی۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے ہیں، سچل تو بہت بڑی ببانگ دہل وہ بات کرتا ہے، تو شالتی بھی سب صوفی کہ آپ انسان کے ہی کام آئیں اور انسان کی ہی خدمت کریں، اور اس زمین پہ جہاں آئے ہیں تو بڑے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیجیے فار دا پیپل۔ پھر میں کہوں گا تو یہ بات ذہن ذرا واضح ہو جائے، اور اس کا کوئی اکنامکلی یا حکومت کے طور پر کام کرنے کا کوئی شیوا نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے۔ یو ورک اکارڈنگ ٹو دا اکانومی اینڈ دا ویلیوز آف دا پریزنٹ ٹائم۔ بالکل جناب پروفیسر کے ایس ناگپال صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ تھے ہمارے ناگپال صاحب، یہ خیالوں کی صورت میں ناگ پالتے ہیں، سانپ جو ہے نا، اور کبھی کبھی ان خیالات سے ڈستے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو زخمی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے سینٹر میں انہوں نے جس طرح شیخ ایاز کو زخمی کیا ہے، جس طرح بہت سارے جو لوگ ہیں جو صرف پیسے کے پیچھے ہیں، قائد اعظم کے پیچھے ہیں، جو دولت کے پیچھے ہیں، اور جو انسان کو انسان سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کے خلاف جو باتیں کی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جناب کے ایس ناگپال جیسے لوگ جو انتہا پسندی کے خلاف ہیں، جو انسانوں پہ ظلم کے اور مظالم کے خلاف ہیں، ان کے آگے سب سے اہم اور مقدم چیز بھی انسان ہے۔ تو آئیں ہم سب انسانوں کی طرح سوچنا بھی شروع کریں۔ لیڈر ٹی وی دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ، اور جناب کے ایس ناگپال صاحب ابھی ہم آپ سے چھٹی لیں گے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔